السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام القرآن الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو پارہ 30 کی سورہ قریش حروف کی صحیح ادائیگی اور ان کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بغور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ لإیلاف میں ای کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ یہ ہے کہ ایک کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ لا پر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قریشن، قوف اس پر دو نقطے ہیں۔ یہ جو قاف ہے اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو کش والا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ قریش کو لمبا کریں گے، اور شین پر صفت ہمس واقع ہو رہی ہے، کریکٹرسٹک آف وسپر، تو اس کو اصل مخرج سے بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصل کریکٹرسٹک کے ساتھ، یعنی اس کو قریش جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح آپ پڑھیں گے، قریش۔ ہمس کیا ہے؟ ہمس یہ ہے کمزور آواز کے ساتھ بغیر سانس توڑے لیٹر کو ادا کرنا، اور اس میں آواز سرگوشی جیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہوں گے، قریش۔ یہ جو آخر پہ ش کی آواز ہے یہ ہمس کی آواز ہے جو کہ شین کے اندر پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ 10 ہیں۔ صفت ہمس اور حروف محموسہ کے متعلق آپ ہمس والے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ تو دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رحلۃ الشتاء، ہا کو درست پڑھیں گے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ الشتاء، الشتاء پر مد متصل ہے جس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ والصیف پر مد لین عارض ہے جس کو ایک یا دو یا تین الف کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا میں عین کو درست پڑھیں گے، اور فَلْيَعْبُدُوا کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے اور زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہا دو چشمی ہا یہاں پر موجود ہے تو اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ البیت کو مد لین عارض کی وجہ سے لمبا کریں گے، اور تا پر بھی صفت ہمس واقع ہو رہی ہے۔ ان چاروں آیہ مبارکہ کے آخر پر صفت ہمس ہو رہی ہے، اس لیے سارے حروف کو درست پڑھا جائے گا صفت ہمس کے مطابق۔ دوبارہ پڑھیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ الذی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر مد منفصل ہے۔ اطعمہم، تو پر قلقلہ کریں گے اور تو کو پر بھی پڑھیں گے۔ من جوع وآمنہم، دو قاعدے، دو رولز اپلائی ہو رہے ہیں۔ پہلا من جوع پر اخفا ہو رہا ہے اور آگے ادغام ہو رہا ہے، من جوع پر ادغام ہو رہا ہے، تو پہلے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور دوسرا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، من جوع وآمنہم۔ اگے من خوف، یہاں پر اظہار کی وجہ سے غنہ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے من خوف، یہ غلط انداز ہے۔ درست کیا ہے؟ من خوف۔ تو تین جگہ اکٹھے رولز اپلائی ہو رہے ہیں، پہلے اخفا ہے، پھر اس کے بعد ادغام ہے، پھر اظہار ہے۔
اسی آیت مبارکہ کو آپ صرف میرے ساتھ مل کر صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو یہ درست ہو جائیں گے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب ایک ہی دفعہ اس سورت کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العظيم۔